آج جی ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون اور ایک بڑا ہی انکنونشنل یعنی غیر روایتی قسم کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل اور ایکسرسائز۔ کیا خدا کو آپ کے جسم کی فکر ہے؟ کیا خدا چاہتا ہے؟ کیا خدا ہمارے جسموں کی پرواہ کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، ابلیس؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں، شیطان اور ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن نہیں ہے بلکہ ہم خود ہیں، جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے کو ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنی عادتوں اور لاپرواہیوں سے اپنے جسم کو خود کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ میرا مضمون آج بائبل اور ایکسرسائز ہے، یعنی بائبل کیا ہمارے جسموں کی فکر کرتی ہے، یہاں تک کہ مختلف بیماریوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں لیکن ایکسرسائز کرنا ہم بہتر نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس 100 بہانے ہیں، 101 بہانے ہیں، ہم اپنی عادتیں نہیں بدلتے۔ آپ میں سے بہت سے تو یہ بھی کہیں گے کہ نہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر جب میں کہتا ہوں لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہوتا میرے کو، میری شادی ہو گئی، میرے بیوی، میرے بچے، یہ وہ ذمہ داریاں۔ دیکھیں، ایک امیر کے پاس بھی صرف 24 گھنٹے ہیں اور ایک غریب کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک مڈل کلاس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں۔ ہمیں اپنی ٹائم کو مینج کرنا آنا چاہیے۔ کیا خدا واقعی کیا خدا کو واقعی آپ کے جسم کی فکر ہے، یا وہ صرف آپ کی روح کی فکر کرتا ہے؟ کیا ایکسرسائز کرنا روحانیت کے خلاف ہے؟ کیا بائبل ہمیں کہیں بھی یا کسی بھی صفحے پر بائبل مقدس کی فزیکل فٹنس کے بارے میں بتاتی ہے؟ یہ تمام سوالات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک کریوسٹی ڈریون شخص ہوں، تجسس سے بھرا رہتا ہوں، ہر وقت سوالات میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور میں یہ اس لیے بھی آپ کے سامنے مضمون رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک کبھی بھی اس مضمون پر اپنے چرچز میں، پاکستان جہاں میں جاتا تھا، کلیسیا میں، کراچی میں، کبھی بھی میں نے نہیں سنا۔ کیا ایکسرسائز روحانیت کے خلاف ہے؟ اور میں خود بہت ہی زیادہ تقریباً 15 سال پہلے یا 12 سال پہلے میں بہت زیادہ اوبیس ہو گیا تھا، 97 kgs تک میں چلا گیا تھا۔ اس وقت خدا نے مجھے بائبل مقدس سے ایک حوالہ دیا جس نے میری زندگی بدل دی، اور جس کی وجہ سے میں نے اپنا ویٹ لاس کیا۔ اکثر لوگوں کے پاس بہت سارے مطلب ریزنز ہوتے ہیں، میرے پاس کلام مقدس تھا، اور کچھ یہ بھی تھا کہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ کیا بائبل ایک اور سوال ہے، کیا بائبل ہمیں کہیں بھی فزیکل فٹنس کے بارے میں بتاتی ہے؟ میں نے جیسا کہ بھی کہا، کیا ایک مسیحی کو فٹ رہنا ضروری ہے یا صرف دعا اور روزہ ہی کافی ہے؟ کیا آپ اپنے جسم کے مالک ہیں یا یہ جسم ایک امانت ہے؟ کیا جیسا سلوک آپ اپنے جسم کے ساتھ کر رہے ہیں کیا وہ خدا کو پسند ہے؟ یہ تمام سوالات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر اویئرنس پیدا ہو کہ ہم جو کرتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے۔ یہ سوالات کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے اندر شعور کو جگانا ہے۔ آئیے اب ان باتوں کو ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کی تلاوت کریں گے تو اس میں جی بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تو ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں، کلام مقدس میں سے جب بھی کبھی مضمون پہ ہم سیکھتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بائبل مقدس ہر ایک بات کے بارے میں تعلیم دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس آیت میں پڑھا، آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے جہاں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف جسم اور گوشت نہیں رکھتے جی، بلکہ یہ جو جسم اور گوشت ہے یہ بیسیکلی خدا کا گھر ہے، خدا کا مقدس ہے، یہاں خدا سکونت کرتا ہے۔ پھر بھی ہم کچھ حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں جی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر دن بدن بڑھ رہا ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، بیماریاں ہم پر حملے کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس 101 بہانے ہیں جی، جس میں سے ایک بڑا ہی زبردست اور مشہور قسم کا ایکسکیوز ہے جی کہ میں کل سے شروع کروں گا یا کل سے شروع کروں گی، اور وہ کل ایسی آتی ہے کہ کبھی آتی نہیں ہے۔ بائبل جی ہمیں بیلنس کے بارے میں سکھاتی ہے۔ بائبل جو ہے ہمیں ایک
متوازن طریقے سے ہمیں بتاتی ہے کہ روح اور جسم کا جو بیلنس ہے اس کو کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اچھا میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے جی کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے۔ یہ آپ پوری آیت کو پڑھ سکتے ہیں، میں نے حوالہ دے دیا، پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، اس پوری آیت کو پڑھیے گا، وہاں پہ روحانیت کا ذکر ہے، لیکن فوکس چونکہ آج ہمارا ہے بائبل ہمارے جسم کی فکر کرتی ہے یا نہیں، بائبل ایکسرسائز کے بارے میں بتاتی ہے یا نہیں۔ تو میں نے یہ آیت، اور یہی وہ آیت تھی جس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے میری زندگی کو بدلا اور مجھے ویٹ لاس کی طرف موٹیویٹ کیا۔ کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، یہ نہیں لکھا کہ جسمانی ریاضت یعنی ایکسرسائز کا فائدہ ہے ہی نہیں، یعنی فٹنس ضروری ہے۔ پولس رسول تموتھیوس سے کہہ رہے ہیں کہ فٹنس ضروری ہے، بے شک ایمان اس سے زیادہ ضروری ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں پوری آیت، ایمان بہت ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فزیکل فٹنس کا فائدہ ہے۔ پولس کہہ رہے ہیں اصل جنگ باہر نہیں ہے جی، ہمیں یہ سکھایا گیا آج تک کہ آپ کی اصل جنگ جو ہے وہ باہر ہے، آپ نے باہر سے جنگ کرنی ہے، آپ نے فوج کے علمبرداروں اور روحانی فرشتوں، ٹھیک ہے وہ سب ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی اصل جنگ آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ سستی سے جنگ، بہانوں سے جنگ، اپنی لاپرواہیوں سے جنگ، اور جب ہم اپنے اندر کی جنگ کو جیتتے ہیں تو نتیجہ جی ہم بیماریوں کو خداحافظ کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اسی اندر کی جنگ کو نہیں جیتتے تو ہم بیماریوں کے شکار ہونے لگ جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے، شوگر بڑھنے لگ جاتا ہے، کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتا ہے، اور طرح طرح کی مزید بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے شروع میں نے کہا تھا کہ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یسوع مسیح کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں۔ ہم روحانیت پر ہی زور دیتے رہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح نے ایک مکمل انسانی زندگی بھی گزاری۔ تو جب بھی ہم یہ بات کریں ہم روحانیت اور جسمانیت کو بیلنس رکھیں، بائبل مقدس ہمیں اس کو بیلنس رکھنا سکھا رہی ہے۔ فائدہ کم ہے، لیکن بائبل یہ نہیں کہہ رہی کہ روحانی اپنا فزیکل ایکسرسائز کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ جب یسوع مسیح اپنے زمینی ماں باپ کے ساتھ تھے تو وہ محنت کیا کرتے تھے، وہ مشقت کیا کرتے تھے، جسمانی کام کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر اپنے پیروں پر چل کر جو ہے وہ طے کیا کرتے تھے۔ ان کی خوراک کے بارے میں بھی بائبل ہمیں بتاتی ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے، اس کو کہنے پر بہت کچھ ہے اس پہ، لیکن میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سب باتیں یسوع مسیح کی، یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں، یہ سب باتیں یسوع مسیح کی فزیکل انڈیورنس اور اسٹرینتھ کے بارے میں بتاتی ہیں جی۔ آپ نے ساری رات، اگر آپ کو یاد ہو تھرسڈے کو جیسے کہ ہم ایسٹر مناتے ہیں، تو آپ نے ساری رات، یسوع مسیح نے ساری رات مار برداشت کی، صلیب کو بھی اٹھایا، وہ کلوری تک لے گئے۔ کیا یہ سب صرف اس لیے تھا کہ آپ میں الوہیت تھی؟ کیونکہ جب بھی میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو خدا تھے، ان کے اندر الوہیت تھی۔ ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک انسان بھی تھے۔ آپ نے ساری عمر اپنے باپ کے ساتھ پتھر توڑنے کا کام کیا، آپ ایک بڑی مضبوط شخصیت تھے، آپ صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ دماغی اور فزیکلی طور پر بھی ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ آپ پیدل سفر کیا کرتے تھے، جبکہ اس دور میں گھوڑے بھی موجود تھے، گدھے بھی موجود تھے، اور لوگ اس پر سفر بھی کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح پیدل چلنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی آخر میں کہ یہ سب ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس کا جواب جی میں چند الفاظ میں دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے رہنما خود بھی ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے کلیسیا کو ایک ایسے سنہری باغ میں لگایا ہوا ہے کہ بس وہ اسی سنہری باغ کو دکھاتے رہتے ہیں، اور کلیسیا جو ہے ہماری سن سن کے سن ہو جاتی ہے۔ عوام کے اندر جو ہماری جو کلیسیا ہے، جو لوگ ہیں، وہ سن ہو جاتے ہیں۔ روحانیت اور جسمانیت دونوں کو بیلنس رکھنا بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے روحانیت کے تو جھنڈے گاڑ دیے، لیکن جسمانی طور پر ہم کمزور ہوتے گئے۔ اپنی اپنی
کلیسیاؤں میں اپنے اپنے لیڈرز، اپنے اپنے چرواہوں پر نظر کیجئے. گنے چنے لوگ آپ کو ملیں گے جو فٹ ہوں گے اور جو اس طرف رجحان رکھتے ہوں گے، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ اس سے غیر محروم ہوں گے، اس سبق سے غیر محروم ہوں گے اور انفٹ ہوں گے. اس مضمون پر کہنے کو بہت کچھ ہے. بائبل مقدس کی پہلی کتاب اگر میں کھول لوں، پیدائش کی کتاب، جو کہ ان فیوچر میں ضرور اس پہ بات کروں گا کہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب بھی ہمیں جو ہے وہ فٹنس کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.